بارگاہ غوث السمدانی پیرانی پیر روشن زمین علیہ رحمت رضوان کی بھوپی جان کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے کہ پانی کے لیے بارش کے لیے دعا فرمائیے. تو الٹی چال چلتے ہیں دیوانگا عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جھاڑو لیے ہاتھ میں آنگن میں صفائی کرے, جھاڑو دیے, اس کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے دعا فرماتی ہے. بڑے پیر کی بھوپی جان, اے اللہ تیری بندی, آنگن صاف کریے, جھاڑو دی ہے, تھوڑا چھڑکاؤ فرما دیں. جو لوگ بارش کی دعا کے لیے آئے تھے اپنے گھروں کو بھیگتے ہوئے گئے. یہ کرامت ہے, اولیاء کرام کی کرامت, ولیاء کی کرامت ہے. ولیوں سے جو کام صدر ہوتا ہے عقل حیران ہے, اس کو کرامت کہتے ہیں, کرامت برحق ہے. ایسے تو بڑے پیر روشن ضمیر رحمت رضوان کے بہت سے کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے, پیدا ہوتی ہے روزہ رکھ کر دنیا میں تشریف لائے اور 18 پارے کے حافظ قرآن اور 15 سال تک مسلسل راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد فجر سے اذان سے پہلے یہ قرآن پاک ختم کیا کرتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق یہ ہے اور عبادت کا ذوق یہ ہے, عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما کرتے ہیں. 40 سال تک پیرانی پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان کی عادت کریمہ تھی کہ 40 سال تک اللہ کی بارگاہ میں سر رسول ہوتے, عبادتیں ریاضتیں کرتے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اور ان کے قیام, ان کے رکوع سجود کو اللہ نے قرآن پاک کو فرمایا, قیام کو فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, سجدے میں گزار دیتے, راتیں قیام میں گزار دیتے. تو بڑے پیر کی زندگی میں ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور 15 سال مسلسل جو ہے ایک قرآن پاک اور ایک رات کے قرآن پاک کو ختم کیا کرتے. تو حاضرین محترم, حضور بڑے پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان نے ممبر پر چڑھ کر فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی, اللہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے. تو یہ سب سے پہلے یہ آواز بہت دور دراز ذکر الہی میں تھے. خواجہ معین الدین حسن سنجری علیہ رحمت رضوان نے کہا حضرت آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں ہے میرا, آپ کا قدم میرے گردن پہ نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر, میرے آنکھوں پر ہے. سبحان اللہ. حضور پیرانی پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان نے کہا حضرت سید غیاث الدین کا بیٹا سبقت لے کے گیا, تو ہم اس کو یعنی ہندوستان کی ملا اس کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ میں عطا کرتے ہیں. تو یہ جلسے منعقد کرنا حضور پیرانی پیر روشن ضمیر کیا ہے, نبی نہیں ہے بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کی امتی میں جس طرح پیارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں میں شان والے, اس طرح ولیوں میں شان والے حضور پیرانی پیر روشن ضمیر غوث الثقلین غوث العالمین پیرانی پیر روشن ضمیر رحمت رضوان ہے. ان کا مرتبہ, ان کا یہ شہر گیلان میں پیدا ہوئے, گیلان بھی کہتے ہیں, جیلان بھی کہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک صوبہ ہے ایران کا, وہاں پر پیدا ہوئے. مزید تعلیم کے لیے بغداد کی سرزمین پر مدرسہ نظامیہ میں تشریف لے آئے, اور جو ہندوستان کی سرزمین پر جو مدرسہ ہے ہمارا جامعہ نظامیہ, بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان, یہ ذہن نشین کر لیجئے, یہ مت سمجھو نظام کا دور تھا, بانی جامعہ نے جامعہ نظامیہ رکھے ہیں. یہ جامعہ نظامیہ اس مناسبت سے نہیں رکھے. بانی جامعہ جو حضور پیرانی پیر روشن ضمیر جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرے ہیں اس مدرسے کا نام, اپنے مدرسے کا نام رکھے, مدرسہ نظامیہ, جامعہ نظامیہ. تو حاضر محترم, یہاں ہمارے ہندوستان کی جامعہ ازہر کہیے اس کو جامعہ نظامیہ, یہاں کے ثبوت جو ہے, ثبوت یعنی ایسے علماء فاضلین کاملین ہر جگہ اپنے علم کا لوہا منا رہے ہیں. حاضر محترم, آج بھی ہمارے اس مسجد میں علماء نظامیہ ہمارے پاس درمیان موجود ہے. میں بھی ایک احترام یعنی ادنا سا ایک طالب علم ہوں جامعہ نظامیہ کا, تو آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو حاضر محترم, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء جامعہ نظامیہ یعنی ہر جگہ ہر گوشے میں دنیا کے چپے چپے کونے میں یعنی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ علم کا فیضان جاری و ساری ہے. تو حاضر محترم, میں تقریر کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں, میں خود استقبال کے لیے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کیا. تو بڑے پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان سے محبت, اولیاء سے محبت کیا ہے؟ یہ ذکر صالحین کس کا ہے؟ صالحین یعنی نیک بندوں میں سے وہ اعلیٰ بندہ جس کو اللہ
محبوب سبحانی لوگ اس محبوب سبحانی کہتے ہیں. کون ہے؟ پیران پیر روشن ضمیر ہے، رحمت زبان ہے. کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر یعنی عبادت ہے، اور اولیاء کرام کا، صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. ہم جو بیٹھے ہیں گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے ہمارا. یہ ذکر یعنی صالحین کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. بڑے پیر روشن ضمیر کی 11ویں شریف اس طرح ہم منانے کے لیے. اس کے بعد بادشاہ کی یعنی اس کے بعد تناؤ کی خطابہ رہیں گا. تو حضرات کی گزارش ہے اطمینان سکون کے ساتھ بیٹھیے، مدلل دلیلوں کے ساتھ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ بیان سنیں گے. حضرت اللہ مولانا حافظ مولانا منور علی سلطانی دامت برکات عالیہ سے بہترین انداز میں، عام سے انداز میں آپ بیان سنیں گے. تو میں الغرض کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میری گفتگو ختم کروں گا. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد و علیہ وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حافظ قرآن کے ساتھ علم نحو، علم صرف، علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، سب کچھ غوث ثقلین پیران پیر روشن زمین نے عبور حاصل کرے. جہاں اللہ کی ولی ہے وہاں ایک تاجر بھی تھے، ایک تاجر بھی تھے. ایسا لباس پہنتے تھے وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا. بڑے پیر ایسا لباس پہنتے تھے جو ایک مرتبہ لباس پہنتے پھر اس کے بعد اترنے کا پھر دوبارہ وہ لباس نہیں پہنا کرتے تو قرآن تقسیم کر دیا کرتے. اس کو بیچ کر یعنی تقسیم یعنی روپے درہم جو بھی تھا اس وقت تقسیم کیا کرتے تھے. بڑے پیر اور فیاضی بھی تھے، سخی دل بھی تھے، رحم دل بھی تھے. غریبوں کو کھانا کھلانا ان کو بہت پسند تھا، بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت پسند تھا. اسی واسطے ہر مہینے کی یعنی تاریخ تھی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، میلاد کی خوشی میں کھانا کھلایا کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا دیکھو سال مہینہ بھر کمائیں گے ہم، ایک دن اللہ کی محبت کے لیے کھانا کھلائیں گے. اے مریدوں، معتقدوں، طلباء سب کو جمع فرمائے. آپ یہ تاریخ مقرر کیا جائے. کون سی تاریخ مقرر کیا جائے؟ تو یعنی وہ ایک زبان ہو کے کہنے لگے حضرت آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، آپ فرمائیے کون سی تاریخ مقرر کریں. آپ ہی فرما دیجیے. تو حضور پیران پیر روشن ضمیر غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی محمد سبحانی علی رحمت زبان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کی خطا معافی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فرعون سے، اللہ نے نجات عطا فرمائی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دودھی پہاڑی پر لگی، کنارے پر لگی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات باپ اور بیٹے سے ملاقات ہو رہی ہے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 10 تاریخ کو جامع شہادت عمر فرمائی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی. ہائے مریدوں، معتقدوں، ہم بھی وہی دن مقرر کرتے ہیں، دن 10ویں کا ہو، رات 11ویں کی. 11ویں والے پیر سے مشہور ہوتے ہیں. غوث پاک کا جب نام لیں گے نا تو کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے 12 حروف، محمد رسول اللہ 12 حروف. غوث پاک کا جب نام لیں گے ہم وہ بھی 11 حروف نکلیں گے. سبحان اللہ. 11 نام دیکھیے، 11 ناموں میں 11 عدد لکھ لیں گے. تو 11ویں والے شہریار یہ ہے حسنی حسینی سید السادات ہے بڑے پیر. ایک مرتبہ جو ہے عبادت ریاضت کا عالم یہ ہے، ایک ابر کا سایہ بن گیا، ابر میں سے آواز آنے لگی میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، عبد القادر آج سے نمازیں معاف، حرام چیزیں تجھ پر حلال. تو غوث الثقلین وہ تو غوث ہے، بڑے پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان، جن کے پاس علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا. سوچنے لگے لا حول ولا قوت پڑے، جتنا نور تھا نا پورا دھواں بن گیا. اس میں سے آواز آنے لگے ہے عبد القادر جاتے جاتے علم پہ غرور دلانا چاہا، علم پر ہے عبد القادر تجھے تیرا علم بچا دیا. تو غوث الثقلین پیران پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان کہنے لگے ہے مردود اب بھی مجھے علم پر ہے نا غرور دلانا چاہتا ہے، میرا علم نہیں بلکہ مجھے اللہ نے بچا دیا، اللہ نے بچا دیا. تو حاضرین محترم یہ بڑے پیر روشن ضمیر علیہ رحمت رضوان جب والدان سے اجازت لے کر مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مزید اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ماں نے 100 نصیحتیں نہیں فرمائی. ماں ایک ہی نصیحت فرمائی بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو مقصد کیا ہے؟ قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، ڈاکوں نے حادثات سنتے ہیں علماء کرام کی زبانی. آپ تو حاضر محترم والدان ایک نصیحت فرمائی تھی 80 دینار 80 درہم والد محترم وراثت میں بچی تھی. 40 درہم جو ہے غوث پاک علیہ رحمت رضوان کے بغل میں سیدھی صدری میں علم حاصل کرنے آتے اور ایک بھائی تھے ان کے لیے 40. تو ماں یہ بتا رہی ہے کہ وراثت کی تقسیم برابر ہونا چاہیے،
اور علم دین حاصل کر رہے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا نصیحت یہ ہے میری 100 نصیحتیں نہیں، ایک ہی نصیحت پر عمل کرنا کہ جھوٹ نہیں بولنا کبھی۔ تو ڈاکوؤں نے پورا قافلہ لوٹ لیے اور اس کے بعد بڑے پیر کے پاس آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور مزید علم دین حاصل کرنے کے جا رہے تھے، بغداد کی سرزمین کی طرف روان ہوا تھے، قافلے کا مال لوٹ لیے۔ ایک چور نے آ کر کہا اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو ماں کی نصیحت یاد آ گئی تو بڑے پیر نے کہا میرے پاس 40 درہم ہے میرے پاس۔ اور ایک ڈاکو آیا، دوسرا، تیسرا آیا، سب کے سامنے ایک ہی بات، میرے پاس 40 درہم ہے میرے پاس۔ سردار کے پاس، بڑا جو سردار تھا اس کے پاس لے کے گئے، بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس 40 درہم ہے میرے پاس۔ کہاں ہے؟ تو بغل کے نیچے سیر میری ماں یہاں پر ہے۔ تو دیکھے تو وہ جو ڈاکوں کا جو سردار تھا نا، تائب ہو گیا۔ بڑے پیر علی رحمت رضوان کے چہرے کو تکتے رہ گیا، دیکھتے رہ گیا۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ کے ہاتھ پر اللہ کی دعا بنا کر میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی بارگاہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا۔ جتنا سارا مال لوٹ لیے تھے لوٹا دیے واپس۔ اس کے بعد جو غوث کی نگاہ ولی میں و تاثیر دے گی، بدل کی ہزاروں میں تبدیل دے گی، اور ابھی چور تھے اس کے بعد تعین ہو کر اپنے اپنے وقت علاقے کے ولی کاملہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم، یہ تو ہو گیا۔ بڑے پیر جو ہے نا بہترین لباس پہنے ہوئے تھے، اب اس کے بعد جا گئے رات میں، عشاء کے بعد ہے، اس کے بعد چور کیا کرا معلوم ہے؟ چرانے کی نیت سے اندر داخل ہو گئے۔ بڑے پیر اپنا جو جبہ مبارک تھا، جبہ اتار کر لگا دیے، وہ چور بھی اندر داخل ہوا، مصلی لے کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بڑے پیر یہ سمجھ کا اچھا موقع ہے، بغل میں دبایا جبہ مبارک، غوث الثقلین بلال کی روشن ضمیر کا جبہ مبارک، جسم اطہر سے لگا ہوا جبہ، جو ہی ہاتھ میں پکڑا نور بصارت چلی گئی اس کی۔ اور اس کے بعد ٹٹول رہا ہے، دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے، ہر دروازہ بند ہے، اور اس کے بعد کونے میں بیٹھ گیا۔ اب کیا اگر صبح کا انتظار، دروازہ جب کھلے گا لے کے فرار ہو جاؤ گا، مگر قسمت دیکھی اس کی، چوری کرنے کے واسطے آیا تھا، مگر درے غوث پہ آیا تو کیا اس کو ملا ہے، کیا انعام ملا ہے؟ تو ایک بار خضر علیہ السلام تشریف رکھا، حضرت خضر تشریف کا، حضرت ایک علاقے میں ایک ابدال کی ضرورت ہے، کتب کا انتقال ہو چکا ہے، تو حضرت آپ وہاں انتظام فرمائیے۔ تو پیرانے پیر روشن ضمیر نے کہا صبح انتظام کر دیں گے۔ نہیں ابھی ہونا ہے، صبح کا کوئی علاقہ یہ ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو بڑے پیر روشن ضمیر، غوث الثقلین، غوث العالمین، شیخ عبد القادر جیلانی محمود سبحانی علیہ رحمۃ اللہ نے کہا ٹھیک ہے حضرت خضر رکو، میرے گھر میں کپتان اس کو لے کے جاؤ۔ اور خضر نے جا کر السلام علیکم ڈر گیا، چھو علیکم السلام، اب دیکھو سلام کرے، آواز آ رہی ہوگا، دکھ رہی ہے، سلام کرے، چلو اٹھو بولے، فلے علاقے کا ہے نا، آپ کو ابدال بنا کے بھیجے۔ کہاں کا ابدال؟ میں چوری کرنے کے بعد ابدال کہاں کا میں چوری کی نیت سے آیا تھا، نہیں جو کچھ بھی تھے، مگر غوث کی نگاہ سے تم ابدال بن گئے، غوث کی نگاہ سے ابدال بن گئے۔ اب چلیے بولے، یہ پیرانے پیر روشن ضمیر کے مجمع میں تقریر کی یہ تھی کہ 70,000 کا مجمع بغیر اسپیکر، بغیر مائک کے 70,000 مجمع میں تقریر فرمایا کرتے بڑے پیر۔